آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک خاصے دلچسپ فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کرمنل لا جرنل میں رپورٹ ہوا راؤ غلام مصطفیٰ بنام ریاست کا کیس ہے۔ جی، یہ درخواست تھی ضمانت بعد از گرفتاری کی، یعنی گرفتاری ہو چکی تھی اور رہائی مانگی جا رہی تھی، ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 کے تحت۔ اور الزام تھا پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489 کا۔ یہ چیک ڈس آنر ہونے سے متعلق ہے۔ ٹھیک، تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان الزامات کے ہوتے ہوئے بھی عدالت نے ضمانت کیوں دی۔ چلیں ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ الزام بنیادی طور پر یہ تھا کہ درخواست گزار یعنی راؤ غلام مصطفیٰ انہوں نے اپنی بہن سے، جو ڈاکٹر اختر الاسلام ہیں برطانیہ میں، کوئی پراپرٹی خریدنے کے لیے 5 لاکھ پاؤنڈ لیے تھے۔ جی، لیکن وہ پراپرٹی خریدی نہیں۔ پھر جب بہن نے رقم واپس مانگی تو انہوں نے ایک فورن کرنسی چیک دیا جو وہ ڈس آنر ہو گیا۔ ہاں، اور شکایت بھی بہن نے خود نہیں کی بلکہ ان کے ایک اسپیشل اٹارنی تھے شاکر محمود، انہوں نے درج کروائی۔ اچھا، تو یہیں سے کچھ سوال اٹھتے ہیں۔ بالکل، اور عدالت نے بھی شکایت کنندہ کے جو شواہد تھے ان میں کئی آپ کہہ لیں خلا نوٹ کیے، جیسے آپ دیکھیں واقعہ بتایا گیا 12 جولائی 2021 کا، اور ایف آئی آر کب ہوئی؟ 15 سپٹمبر 2021 کو، تقریباً 2 مہینے بعد۔ اوہ، یہ تو کافی تاخیر ہے، واقعی قابل غور بات ہے۔ اور کیا کمزوریاں تھی شواہد میں؟ جی، دوسری بات یہ کہ چیک دیا گیا تھا شاکر محمود یعنی اٹارنی کے نام پر۔ اچھا۔ ہاں، درخواست گزار نے براہ راست ان سے تو کوئی رقم نہیں لی تھی الزام کے مطابق۔ صحیح۔ پھر جو اصل رقم دینے والی تھی یعنی ان کی بہن ڈاکٹر اختر الاسلام، وہ خود تفتیش میں پیش ہی نہیں ہوئی۔ ہے؟ وہ شامل ہی نہیں ہوئی؟ جی نہیں، نہ ان کا کوئی بیان ریکارڈ پر لایا گیا۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ بالکل، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ رقم کب، کیسے، کس تاریخ کو منتقل ہوئی، کوئی ثبوت نہیں اس کا۔ یہاں تک کہ جو اسپیشل پاور آف اٹارنی دکھائی گئی اس میں بھی جائیداد خریدنے کا مقصد کہیں نہیں لکھا تھا۔ اچھا، تو مطلب شواہد کی بنیاد تو خاصی کمزور لگ رہی ہے۔ جی، باد نظر میں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ چلیں اب ذرا قانون کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو دفعہ ہے 489F، یہ ہے کیا، اور ضمانت کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت بنتی ہے؟ دیکھیں، دفعہ 489F کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص بددیانتی سے کوئی چیک جاری کرے جو کسی قرض یا ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہو اور وہ بینک سے ڈس آنر ہو جائے تو اسے سزا ہو سکتی ہے۔ کتنی سزا؟ 3 سال تک قید یا جرمانہ یا پھر دونوں۔ اچھا، جی، یہ یا اور بہت اہم ہے۔ عدالت نے اسی پر زور دیا۔ اس کا مطلب ہے قید لازمی نہیں ہے، عدالت صرف جرمانہ بھی لگا سکتی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ان سنگین جرائم میں نہیں آتا جن میں ضمانت عام طور پہ نہیں ملتی؟ بالکل، ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 کی جو ممانعت والی شک ہے یہ اس میں نہیں آتا۔ وہ ان جرائم کے لیے ہے جن کی سزا 10 سال قید یا اس سے زیادہ ہو۔ سمجھ گیا، یعنی قانوناً ضمانت دینے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اچھا، کیا عدالت نے اس سلسلے میں کسی پرانے عدالتی فیصلے، کسی نظیر کا حوالہ دیا؟ جی ہاں، کئی اہم کیسز کا حوالہ دیا گیا۔ ایک تو طارق بشیر کیس تھا، سپریم کورٹ کا پرانا فیصلہ ہے۔ اس میں اصول یہ بتایا گیا کہ ایسے جرائم میں ضمانت دینا اصول ہے اور انکار صرف غیر معمولی حالات میں ہو سکتا ہے۔ یعنی بیل از دا رول، جیل از این ایکسیپشن والا اصول۔ جی، کچھ اسی طرح کا۔ پھر ایک اور اہم کیس عبدالصبور کیس سپریم کورٹ کا ہی ہے، اس کا حوالہ دیا گیا۔ اس میں کیا کہا گیا تھا؟ اس میں عدالت نے کہا کہ بھئی رقم کی وصولی کے لیے تو دیوانی قانون موجود ہے، سول پروسیجر کوڈ کا آرڈر 37 خاص طور پر ایسے معاملات کے لیے ہے۔ اچھا، تو مطلب فوجداری کارروائی صرف سزا کے لیے ہے، رقم وصولی کے لیے نہیں؟ جی، بنیادی طور پر یہی نکتہ تھا۔ اور اس کیس میں تو مزے کی بات یہ ہے کہ فریقین کے درمیان پہلے سے ایک دیوانی مقدمہ یعنی سول کیس چل بھی رہا تھا۔ تو سول کورٹ میں معاملہ پہلے ہی تھا۔ جی ہاں، پھر جہاں زیب خان کیس کا بھی ذکر آیا، جس میں کہا گیا کہ صرف اس لیے کہ رقم بہت بڑی ہے اس سے جرم زیادہ سنگین نہیں ہو جاتا یا یہ ضمانت سے انکار کی وجہ نہیں بن سکتی۔ محمد تنویر کیس کا بھی ذکر تھا۔ صحیح، تو ان ساری باتوں کو ملا کر عدالت نے ضمانت دینے کی وجوہات کیا بتائیں؟ خلاصہ کیا تھا؟ جی، عدالت نے چند بنیادی وجوہات بتائیں۔ ایک تو یہ کہ درخواست گزار اب مزید تفتیش کے لیے پولیس کو مطلوب نہیں تھا۔
دوسرا، اس کا کوئی پچھلا کرمنل ریکارڈ نہیں تھا۔ ٹھیک۔ تیسرا، یہ کہ صرف الزام کی بنیاد پر اسے غیر معینہ مدت تک جیل میں رکھنا، وہ بھی جب ٹرائل میں وقت لگتا ہے، مناسب نہیں۔ اور چوتھا، وہ سول کیس والی بات؟ جی بالکل۔ چوتھا یہ کہ جب رقم کی وصولی کے لیے دیوانی چارہ جوئی پہلے ہی موجود ہے اور چل رہی ہے، تو فوجداری کیس میں ضمانت نہ دینے کا کوئی خاص جواز نہیں بنتا۔ سمجھ گئے۔ تو پھر ضمانت منظور ہو گئی، کن شرائط پر ہوئی؟ عدالت نے ضمانت منظور کی، لیکن 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے پر۔ یعنی سیکیورٹی کے طور پر؟ جی، ضمانت کے طور پر رقم، اور ساتھ میں ایک شخصی ضامن یعنی کوئی گارنٹر دینے کی شرط بھی تھی۔ ٹھیک۔ اور عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے کی ہیں یا جو مشاہدات ہیں، یہ صرف ضمانت کی حد تک ہیں، عبوری نوعیت کے ہیں۔ اصل کیس کا جو ٹرائل ہوگا اس پر یہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ شواہد میں جو کمزوریاں نظر آئیں، جرم کی اپنی نوعیت ایسی تھی کہ قید لازمی نہیں تھی، اور پھر ایک متوازی سول کیس بھی چل رہا تھا، ان سب چیزوں نے مل کر ضمانت کی راہ ہموار کی۔ بالکل درست، آپ نے صحیح خلاصہ کیا۔ یہ کیس ایک دلچسپ سوال بھی چھوڑ جاتا ہے نا؟ جی۔ کہ یہ جو چیک ڈس آنر کے معاملات ہیں، خاص طور پر اگر ان کا پس منظر کوئی خاندانی یا ذاتی نوعیت کا تنازع ہو، تو ان میں فوجی ادارے کارروائی کہاں تک چلنی چاہیے؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے، خاص طور پر جب رقم کی وصولی کا ایک الگ یعنی دیوانی راستہ قانون نے دیا ہوا ہے، تو فوجداری نظام پر بوجھ ڈالنے اور کسی کو جیل بھیجنے کے بجائے کیا توازن بہتر نہیں ہو سکتا؟ بالکل۔ اس توازن کو کیسے قائم رکھا جائے، خاص طور پر ایسے کیسز میں جہاں معاملہ صرف رقم کے لین دین کا لگتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً، یہ ایک اہم قانونی اور سماجی سوال ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔